خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا لیسن ہے کہ اگر اس ایک شعر کی سمجھ ہمیں آ جائے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، اور صرف بدل ہی نہیں جائیں گی، ہم زمانے کے ہیرو ہوں گے اور نسلیں یاد کریں گی، صدیوں تک تاریخ بھلا نہیں سکے گی۔ ایک شعر کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو خودی کو کر بلند اتنا۔ پہلے تو ہم دیکھیں کہ خودی کیا ہے۔ خودی ہے اپنی پہچان، اور اگر ہمیں اپنی پہچان نصیب ہو جائے تو بتائیں ہم کون ہیں؟ جی کوئی بتائے ہم کون ہیں؟ کون ہیں ہم؟ مسلمان ہونے سے پہلے کیا تھے؟ اس سے بھی پہلے کون ہے؟ انسان۔ انسان سے بھی پہلے کون تھے ہم؟ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، پیدا کیا گیا، تو کیا کہہ کر پیدا کیا گیا؟ اشرف المخلوقات ہے انسان، لیکن اس سے بھی پہلے جب بنایا گیا تو کیا کہہ کے بنایا گیا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ہم اللہ کی زمین پہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اور خلیفہ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہمیں سمجھ آئے گا جب ہم خلیفہ کی زندگی کو دیکھیں گے، یعنی خلفائے راشدین کو دیکھیں گے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں گے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں گے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو دیکھیں گے، پھر ہمیں سمجھ آئے گا کہ خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے۔ خلیفہ کا کام ہے حاکمیت، امامت، خلافت، حکومت۔ خلیفہ کبھی غلام نہیں ہوتا، اور اگر کوئی غلام ہو تو خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہم خلیفہ ہیں اللہ کے اس زمین پہ تو ہم حاکم کیوں نہیں ہیں؟ ہم محکوم کیوں ہیں؟ ہم مظلوم کیوں ہیں؟ ہم محروم کیوں ہیں؟ ہم غلام کیوں ہیں؟ خودی کی پہچان نصیب نہیں ہوئی، اس لیے ہم غلام ہو گئے۔ تو سب سے پہلی بات تو خودی کو پہچاننا ہے کہ ہم کون ہیں، اور ہم اللہ کی زمین پہ اللہ کے خلیفہ ہیں، یعنی زمانے کے حاکم ہیں۔ اب اس پہ مقام پہ پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اتنی محنت کرنی ہوگی، خودی کو کر بلند اتنا، اتنی محنت کر کہ خدا بندے سے خود پوچھے، جس نے خلیفہ بنایا ہے وہ اتنا ہم سے راضی ہو جائے، اس کو اتنا ترس آ جائے ہم پہ کہ وہ خود پوچھے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ اور جب وہ پوچھے، وہ بے نیاز ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی ذرہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو اگر وہ ہم سے پوچھے کہ کیا چاہتے ہو تو پھر کس چیز کی کمی رہ جائے گی؟ ہر چیز ملے گی اگر ہم اس کو راضی کر لیں گے، اور اس کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اتنی محنت کرنی ہے۔ اب محنت کس چیز پہ کرنی ہے؟ کمپیوٹر سیکھنے پہ کرنی ہے، ڈاکٹری سیکھنے پہ کرنی ہے، انجینئرنگ سیکھنے پہ کرنی ہے، بیوروکریٹ بننے پہ سیکھنی ہے، فوجی بننے پہ کرنی ہے محنت، یا پولیس میں جانے کے لیے محنت کرنی ہے، یا کوئی اور ذہن میں پلان ہے جس کے لیے محنت کرنی ہے؟ کون سی محنت کرو گے کہ جس پہ اللہ راضی ہو جائے؟ کمپیوٹر پہ محنت تو دنیا والے وہ کافر بھی کر رہے ہیں، کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ اور وہ انجینئرنگ بھی کر رہے ہیں، بلکہ سوشل ورک، خدمت خلق بھی ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، ہم سے بہتر کر رہے ہیں۔ ان کی این جی اوز تو ہمارے ملکوں کو سپورٹ کرتی ہیں، سب کچھ وہ کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ محنت وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس معیار پہ دیکھیں کہ کیا اللہ ان سے راضی ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو پھر کون سا فیلڈ ہے جس میں محنت کرنی ہوگی کہ اللہ راضی ہو جائے؟ اللہ کن سے راضی ہوا وہی محنت کرنی پڑے گی، جن سے اللہ راضی ہوا ان والی محنت ہمیں کرنی پڑے گی۔ اللہ کن سے راضی ہوا؟ انبیاء سے اور شہداء سے، صالحین سے، اولیاء سے۔ تو اللہ راضی ہوا
ان سے جن کو دنیا میں ہی اللہ کے محبوب نے بشارت دے دی کہ یہ جنتی لوگ ہیں، عشرہ مبشرہ، جن کو دنیا میں بشارت مل گئی کہ یہ جنتی ہیں، مہر لگ گئی پکی، وہ لوگ ہیں، وہ کامیاب لوگ، وہ محنت جو انہوں نے کی وہ محنت کرنی پڑے گی تو پھر اللہ راضی ہوگا، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے حکم دے دیا رضی اللہ تعالی عنہ، یا عورتوں کے لیے رضی اللہ عنہما، اگر اکیلی ہو تو رضی اللہ عنہا۔ تو وہ لوگ جو محنت انہوں نے کی، وہ کون سی محنت تھی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو محنت کی، اسلام کی بنیادیں رکھیں، جڑیں مضبوط کیں۔ بنیادیں ویسے تو اللہ کے نبی رکھتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد رکھی، لیکن اس کھیت کی پھر آبیاری آپ کے بعد کس نے کی؟ تو سب سے پہلے باری آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو انہوں نے کیا کیا ایسا کام کہ جس کی وجہ سے وہ دور آ گیا کہ پوری اسلامی سلطنت 5 لاکھ مربع میل، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت، پوری دنیا پہ حکومت بعد میں آئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تقریباً پوری دنیا، تو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، اتنی خوشحالی کیسے آ گئی؟ وہ کیا کام انہوں نے کیا تھا کہ جس سے وہ خوشحالی آ گئی؟ آج یہ قوم، ہماری قوم غریبی سے مر رہی ہے، بھوک سے مر رہی ہے، علاج کے بغیر مر رہی ہے، آج مہنگائی کے رو رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، پیٹ رہی ہے، کیوں؟ اور جب کہ اس وقت تو کوئی وسائل نہیں تھے، آج تو خزانے ہیں، سونے کے پہاڑ، زمرد کے پہاڑ، کوئلے کی کانیں، گیس کے ذخائر، تیل کے ذخائر، کیا نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور اس دور میں ہم بھکاری، اور ایسے بھکاری، بدترین بھکاری کہ جس کے کشکول میں خیرات بھی نہیں ڈالی جاتی، خیرات دینے والے IMF والے انکار کر رہے ہیں، خیرات نہیں دیں گے، حالانکہ خیرات نہیں، وہ قرض ہے، سود پہ ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں دیں گے۔ ہم اس مقام پہ کیوں پہنچے، کیسے پہنچے؟ کیوں کہ ہم خلیفہ نہیں بنے۔ تو اصل میں تو ہم ان کے پیروکار ہیں، اگرچہ اصل شاہینی ہے تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے، ہم ہیں تو انہی کے پیروکار، لیکن ہم میں وہ دلیری، بہادری، شجاعت، آنکھوں میں بے باکی وہ نہیں رہی، ڈرتے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بھوک سے مر جائیں گے، دنیا کیا کہے گی۔ سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ دنیا کیا کہے گی، اس لیے میدان میں نہیں آتے کہ دنیا کیا کہے گی۔ اور اگر میدان میں آؤ گے اول تو جیتو گے، اور اگر ہار بھی گئے تو صاف اعلان ہے آپ کے لیے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اگر ٹوٹ گئے، ہار گئے تو تب بھی جیت ہے، کیونکہ یہی آئینہ تو اس کو چاہیے، اس کی آنکھوں میں جچتا ہے، وہی اس کو منظور ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں ہار کا تو تصور ہے ہی نہیں، ہم میدان میں نکلیں، ہارے تب بھی جیتے، اور جیتے تو ہیں ہی جیتے۔ تو اس لیے یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے، تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری سوچ آسمانوں والی سوچ نہیں ہے، تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے۔ افلاکی سوچ کیا ہے؟ افلاکی سوچ کیا ہے؟ جو ہمارے بزرگوں کی تھی وہ افلاکی سوچ تھی۔ وہ افلاکی سوچ ایک ہی ہے بس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو انبیاء کی سوچ ہے، جو اولیاء کی سوچ ہے، جو شہداء کی سوچ ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سوچ ہے، وہ سوچ ہے افلاکی سوچ۔ تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے۔ تو جو آج کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، پرواز دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تیری پرواز لولاکی نہیں ہے۔ لولاک کیا ہوتا ہے؟ صاحب لولاک کون ہے؟ صاحب لولاک کہتے ہیں
اللہ کے محبوب کے خلیفہ کو، اور اگر صاحب لولاک نہ ہو تو مومن بھی نہیں بنتا۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، جو خلفائے راشدین کے طریقے پہ نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو ہماری سوچیں افلاکی ہونی چاہیے، ہمیں جو محنت کرنی ہے، پرواز دکھانی ہے، جو خودی کو بلند کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے؟ اس طریقے پہ کرنا ہے جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کیا کام کیا کہ جس کی وجہ سے 5 لاکھ مربع میل پہ حکومت اور زکوٰۃ لینے والا ایک بھی نہیں؟ وہ کون سا کارنامہ تھا؟ اگر کسی نے ایک رسی بھی زکوٰۃ کی بیت المال میں نہ دی تو جنگ ہوگی، اور جنگ ہوئی، کتنے صحابہ شہید ہوئے، پھر وہ نظام، معیشت کا نظام قائم ہوا۔ اسلام کا معیشت کا نظام ایسا ہے، اس وقت تو صرف زکوٰۃ تھا، تھوڑا سا عشر تھا، کیونکہ زراعت بھی ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے۔ تو اس نظام سے خزانے نہیں تھے اتنے جتنے آج ہیں، اس نظام سے اتنی خوشحالی آئی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ آج وہی نظام اگر آپ رائج کریں گے تو آپ ہیں ان کے نقش قدم پہ صاحب لولاک، اگر نہیں کریں گے تو نہ صاحب لولاک اور نہ مومن۔ یہ کافری تو نہیں، کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق ہو، گرفتار حاضر و موجود، کہ ہم اللہ والے ہو کے، اللہ کے بندے ہو کے، مسلمان ہو کے، مومن ہو کے، اللہ کے محبوب کے غلام ہو کے، اور زمانے کی پیروی کریں، زمانے کے غلام ہوں، زمانے کا نظام چلائیں، اللہ رسول کا نظام چھوڑ کر باطل کا نظام چلائیں، کلمے کا نظام چھوڑ کر غیر اللہ کا نظام چلائیں۔ اس سے بڑی کافری کیا ہے؟ قرآن نے تو صاف کہہ دیا کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ تو کافر ہیں، اور پھر فرمایا وہی لوگ تو ظالم ہیں، پھر فرمایا وہی لوگ تو فاسق ہیں جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ یعنی اگر اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم نہیں کیا، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام نہیں چلایا، تو ہم کافر بھی، فاسق بھی، ظالم بھی، پھر کیا ہے؟ ہم مسلمان کہاں سے ہو گئے؟ ہمیں محنت اس انداز میں کرنی ہے جس سے خودی کا بلند کرنا ثابت ہوگا، کہ جیسے ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین خلفائے راشدین نے کی تھی، یعنی زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنا ہے زبردستی۔ کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ کی اگر بنتی ہے تو بیت المال میں آئے گی، کوئی اپنی مرضی سے کسی کو نہیں دے سکتا۔ پھر وہ معاشرہ قائم ہوگا کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، خوشحالی ہوگی۔ پھر آپ کی تعلیم 100% ہوگی، مفت ہوگی اور سب کے لیے ہوگی، 100%، 100%۔ ہنر سب کے لیے ہوگا، فری ہوگا۔ انڈسٹری گھر گھر لگ جائے گی جب آپ کا زکوٰۃ اور عشر سارا بیت المال میں جمع ہوگا۔ امیروں کی دولت غریبوں میں آئے گی۔ یہ جتنے ہزار مربوں کے مالک ہیں ان کا عشر کتنا بنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ وہ سارا غریبوں کا مال امیروں کے پاس، وہ غریبوں کی امانت جب امیروں کے پاس پلٹ کر آئے گی، عشر کا نظام ہوگا تو غریب کوئی نہیں رہے گا۔ یہ اتنے بڑے بڑے سیٹھ زکوٰۃ بہت کم دیتے ہیں، وہ غریبوں کا مال سارا امیروں کے پاس جمع ہے۔ وہ جب امیروں کا نکل کے مال غریبوں کے حق میں آ جائے گا، کون غریب رہ جائے گا؟ نظام لانا پڑے گا، زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام اس طرح سے لانا پڑے گا جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا تھا۔ کوئی غریب نہیں رہے گا اس ملک میں، کوئی قرضہ نہیں لینا پڑے گا، ہم دنیا کو قرضے دیں گے، بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ اتنی خوشحالی آئے گی کہ گھر گھر آپ کے انڈسٹری لگے گی، ہر شخص برسر روزگار ہوگا۔ اور جب وہ نظام، کلمے کا نظام، اللہ اور رسول کا نظام آئے گا، غلامان رسول کا نظام آئے گا، ہم غلامان رسول بنے، عاشقان رسول بنے، پھر ہمارا نظام کہلائے گا۔ اگر یہ کام ہم نہیں کرتے تو سارے جھوٹے نعرے ہیں، غلامان رسول، عاشقان رسول، فلاں فلاں، سب جھوٹ، مکر، فریب۔ تو اس لیے ہمیں وہ نظام لانا پڑے گا۔ وہ نظام لائیں گے تو کیا ہوگا؟ عدل کا وہ نظام آئے گا
اور امن کا وہ نظام آئے گا کہ آپ کو صحابہ اکرام کی تاریخ میں، پوری تاریخ خلفائے راشدین کی، آپ کو کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ملتا کہ ڈاکے پڑتے ہوں، چوریاں ہوتی ہوں، اغوا ہوتے ہوں، کوئی دہشت گردی کے معاملات ہوں۔ کیوں؟ وہ نظام آئے گا، عدل کا نظام، دنوں میں فیصلے ہو جائیں، یہاں نسلوں میں نہیں ہوتے۔ جب عدل آئے گا تو پھر امن بھی آئے گا، اور جب امن آئے گا خوشحالی اپنے آپ آئے گی۔ امن آئے گا، ساری دنیا کا انویسٹر وہ یہاں آ جائے گا، پوری دنیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، اور یہاں بہترین مواقع ہیں ان کے لیے۔ تو دنیا بھر کی انویسٹمنٹ آئے گی، انڈسٹری لگے گی، تو آپ کا ملک کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ یہ ملک اتنا حسین، خوبصورت، سوات کی وادیاں، دنیا دیکھنے آئے گی۔ آپ کا ٹورزم سے اتنا پیسہ بنے گا، اتنی خوشحالی آئے گی کہ غریب کوئی نہیں رہے گا۔ آج وہ علاقے جو حسین ترین وادیاں ہیں، ان علاقوں کے لوگ تو اتنے غریب ہیں بیچارے، بھکاریوں سے بھی کمتر۔ ان علاقوں میں تو غربت اور زیادہ ہے، اس لیے برائیاں بھی اور زیادہ ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے کہ کلمے کا نظام نہیں ہے۔ اور کلمے کا نظام کیوں نہیں ہے؟ کلمے کا نظام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کلمے والے زندہ نہیں، مردہ ہیں۔ تیرا تن روح سے نہ آشنا ہے، مردہ ہے، روح نکل چکی ہے۔ تیرا تن روح سے نہ آشنا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا ہے۔ تیری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کون سی عجیب بات ہے، بدن میں روح تو ہے ہی نہیں۔ تنے بے روح سے بیزار ہے حق، اللہ کو نفرت ہے تنے بے روح سے۔ ان مسلمانوں سے جو غلام بنے بیٹھے ہیں، تنے بے روح ہے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ جو زندہ تھے ہمارے بزرگ، محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، تو کتنے ہی ہمارے ہیروز ہیں اسلامی تاریخ میں، ان کی روح زندہ تھی، وہ زندہ قومیں تھے، تو خدا ان کے ساتھ تھا۔ تو ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے۔ اس ملک میں آپ کے علاج سب کا مفت اور معیاری ہو سکتا ہے۔ یہ ہسپتال جو 6 گھنٹے کھلے ہیں اور غریبوں کا وہاں گزرنا مشکل ہو گیا ہے، وہ 18 گھنٹے کھل جائیں تو کتنی آسانیاں ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر ہو کے بے روزگار پھر رہے ہیں، اتنی دولت خرچ ہوئی ہے حکومت کی، قوم کی، ملک کی، اور بے روزگار کیوں؟ ان کو ڈیوٹیاں لگیں گی، بے روزگاری ان کی ختم ہوگی، پوری ملک کو، پوری قوم کو علاج ملے گا، فری میں ملے گا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی سینس آنی چاہیے، عزم ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، پرواز لولاکی ہونی چاہیے، سوچ افلاکی ہونی چاہیے۔ مومن بن کے سوچیں، غلامان رسول بن کے سوچیں، عاشقان رسول بن کے سوچیں۔ یہ لاہور شہر آپ کا لندن سے زیادہ صاف ستھرا ہو سکتا ہے ایک ہفتے میں، کیا مشکل ہے؟ جیسے وہ جرمانے کرتے ہیں اسی طرح یہاں جرمانے ہو جائیں، بس خزانہ بھی بھر جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹریفک کا نظام ایک ہفتے میں درست ہو سکتا ہے۔ نیت چاہیے، ارادہ چاہیے، مگر یہ سوچ، یہ ارادہ کہاں سے آئے گا؟ یہ سوچ کہاں سے آئے گی؟ سوچ اس میں آئے گی جو اپنے محبوب کا عاشق ہوگا، جو اپنے آقا کا غلام ہوگا، جو اللہ اور رسول کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے، کلمے کے نظام کو نافذ کے لیے سر بہ کفن نکلے گا، سر بہ کف نکلے گا اور شمشیر بدست نکلے گا، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد کی شرائط ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی مشکل نہیں ہے، مگر عزم چاہیے۔ تو آج ہم نے خود ہی کو بلند کرنا ہے، اور اتنا کرنا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے، اللہ ہم سے ہماری رضا پوچھے۔ تو وہ بلند کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہمیں کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانے کے لیے اپنی سر توڑ کوشش کرنی ہوگی، اپنی جانوں پہ کھیل کے وہ نظام لانا ہوگا۔ جب کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آئے گا تو پاکستان دنیا کا عظیم ملک ہوگا، اور پاکستانی قوم دنیا کی عظیم قوم ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو۔